الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، اشارات، ارہاسات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت، با سعادت، با برکت و با رحمت، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مکہ میں تشریف لانا، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کی اس کے بعد موت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت، اموال خدیجہ سے، اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. گو علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہوئے. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے. ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی. تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا
کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتا۔ اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اب انتہا پہ پہنچ جاتا، اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت معین فرمایا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کی اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40 دن کا وقفہ ہے، ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی۔ اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے، وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے۔ وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے۔ جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازماً بدلے گا۔ جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی۔ تو اب جو 40 سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب۔ اور ایک روایت بھی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کفلق الصبح ہے، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبہ نہیں ہوتا دیکھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ رؤیا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلاً آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلاً اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو خواب کی ہے قسم، اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ یہ بھی خواب کی ایک قسم۔ اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں۔
اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پیرا بیٹھا ہوا تھا، کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھیں، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت۔ یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شپ بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا، یہ عام چیزیں تھیں، اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں، نبوت بھی نہیں ملی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، لیکن 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا رسوم ہیں، کیا طریقہ کار ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً النوم، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی، اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا، شادی ختم، بارات ختم، لوگ چلے گئے، حضور اکیلے سو رہے۔ تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو، اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے، اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں۔ تو اس پیغمبر کا رویا، اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے؟ کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا، اللہ نے پیرا لگا دیا ہے، شیطان کو تو طاقت ہی نہیں۔ تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا، اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے۔ کیا مانا کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے، کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، اونٹ دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ڈرانے والا خواب تھا، تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں، نہ بھائی پر، نہ بیٹے پر، نہ باپ پر، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، فرمایا کسی کو نہ بتلائیں، لا تضرہ ابدا، کبھی آپ کو نقصان نہیں۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے، یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب، اپنے کسی دوست کو ذکر کرے، اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو، کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے، کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يعبر، حضور نے فرمایا کہ رویا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو، پر یوں کرے گا تو دانا گر جائے گا، جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر کی۔ تو جب آپ کسی لبیب پر، کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھئی میں حل نہیں کر سکتا، فلاں آدمی کے پاس چلے۔ تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی جیسے وحی میں شک نہیں، اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کچھ شک، کیونکہ نبی معصوم، شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا۔ جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا، اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے آ، یعنی ایسی حقیقت۔ اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات،
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او يرى له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں، خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جز 46 جزءا من النبوت، کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے. اور بدقسمتی سے اسی حدیث پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا، پھر اس کو پھیلانا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آج کل جیسے آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. آیات کو بدل دیتے ہیں، اگلی پچھلے کے ساتھ لگا دی، آگے پیچھے الفاظ کر دیے یا کچھ الفاظ آگے پیچھے بڑھا دیے، جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی. تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جز پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی اگر آپ جا رہے ہوں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے. ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یار ہاتھ پڑا ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے، حالانکہ ہے تو جز اس کی ہے، تو اسی کی جز، اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن جز کو کبھی کل نہیں کہتے. جز سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے، لیکن جز کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں کہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھے، اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں. اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو، کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو. کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی، جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈر گیا. حضور نے فرمایا ماذا رأیت، کیا تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا، پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آ گیا. تو حضور مجھے تو صبح سے پریشانی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے. اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلاؤ گے. یہ تو بڑا مبارک خواب. اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی، اور اس کی تعبیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکل آئی. اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیا پر علماء نے تو کتابیں لکھی، مستقل کتابیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس پر علماء نے تالیفات کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں باتیں. اور پھر فن رؤیا جو ہے، تعبیر رؤیا، یہ مستقل ایک علم. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربنائے تحدیث نعمت کہی تھی، علمنی تعبیر الاحادیث، کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے، اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی فن تعبیر رویا میں بہت بڑا مقام رکھتے. اسی طرح تعبیر رویا پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی. وہ بھی تعبیر رویا میں اپنے وقت کے امام تھے، اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم، یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک تست ہے انگاروں کا بھرا ہوا، اس میں انگارے دہک رہے ہیں. وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے، آپ کو بہت دولت ملے گی، کوئی ہیرے جواہرات ملیں گے. آپ چلا گیا.
کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک دست ہے لوہے کا، اس میں انگارے بھڑک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ تو آپ کے طلباء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن ایک آدمی آج سے 4 مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہیرے جواہر ملیں گے، موتی ملیں گے، پیسے ملیں گے۔ اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا، خواب تو ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں۔ اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم ٹھنڈا تھا، تو ٹھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آگ مضر نہیں ہوتی، ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے۔ اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرم تھا، گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے، تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی۔ تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم۔ اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں، وانا رؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهَكَذَا أُمَّهَاتُ الْأَنبِيَاءِ يَرَيْنَا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے۔ اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا ہے، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی، کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا۔ آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں۔ اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے، اور 8 دن 10 دن اور کبھی کبھی مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک مہینہ۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کمکمے، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہنا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی، حضور فرماتے حب بھی بھائی دی ہے، مجھے محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا، معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا، اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت لا کے بھری جا رہی ہے،
اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حضرت شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت رسالت، یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی دی، یعنی آپ اندازہ فرما، آپ غار میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے۔ اچھا، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے۔ یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے، اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے، اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئی، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم، بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھے، جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ابی طالب کے پاس چلیں. ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترکولی عقیلا، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ. تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی، وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے، تو جب سارے رشتہ دار آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے، تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ، اور حضور کے سامنے انڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے، یہ کاغذ کی چیزیں، کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا، یا درہم یا دینار، اس کے نام مختلف ہوتے تھے، ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی، وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی ملک اتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی، پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا، پریس میں آپ نے نوٹ ہی چھاپنے، چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، چھاپتے چلے گئے، آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی؟ جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا، تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000، 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد، اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. تو اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں کے، کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو، چاہے نقد ہو یا ادھار ہو، لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا، تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے، محض تلاوب نہ ہو لکھا ہوا ہو کاغذوں میں ہم نے 1 لاکھ روپیہ مہر دے دی، اور آج آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے. 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بیچارے. تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے، یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، اداس کیوں ہوتے ہیں؟ لٹا دیں آپ، مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا. حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا، وہ رحمت دو جہاں، اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا، عبادت میں مشغول تھا، کہ ایک آدمی ایسے سامنے، ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے سلام کیا، اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا، اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو، تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے، تو عربی کو اگر آپ کہیں، عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے؟ جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں، آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا، تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا۔ اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں، اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانا دانا تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو، لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے، تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا اقرا، کہ حضور پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرا، حضور پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا۔ اللہ اکبر! اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے۔ تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا۔ علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث زماں گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی، اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے۔ تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا، پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم، اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی۔ اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو،
یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کر دو کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی، اے حکا کاف کتا۔ کیوں؟ انگریز نے یہی پڑھایا تھا، اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو؟ یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے؟ بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے۔ یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے؟ ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا۔ کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے؟ کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا، جو کہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت۔ نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا؟ الف سے اللہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے آخر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے، انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں۔ تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند۔ ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا۔ سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا۔ ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے۔ اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں؟ تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو۔ وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے، جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو۔ ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بیچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کوئی ڈگری نہیں تھی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا، بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا۔ تیسرا سوال پوچھا، جواب دے دیا۔ شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء تو اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں۔ آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے۔ وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں، ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین۔ کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ وہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے۔ انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے۔
دماغ میں بیٹھی ہوئی بات. اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ. اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے, وہ کہتے تو کارٹون ہے, یہ کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ان چیزوں کا پتہ, ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں. تو اس طرح جب لقاء ہوا نا جی جبریل کا حضور سے, ضمنی ضمۃ شدیدۃ, اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا. اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا, کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں, اتنی بڑی تبدیلی. بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل, اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں, میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو مورخین کو بغالتا لگا ہے. حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے, ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان میں. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے, آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے معلیٰ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں, اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے زگاگ الحجر کہ بھئی وہ زگاگ وہ حجر والی گلی کون سی ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگ الحجر ہے. اس کو زگاگ الحجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ, بخاری شریف میں حدیث. فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری, مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تھا. تو پتھر بھی سلام کہتے تھے. اور کیوں نہ کہیں, ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمنہ قد حملت بالحمل, مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچہ. اور یہ کیوں نہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1,24,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے, جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا, اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا جی, آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں, کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں. تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا, چونکہ وہ تو نوری مخلوق ہے, اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جی, جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں کیسے نور نظر آ رہا ہے, لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا. یاد رکھیں, ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں, تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام, کوئی عدو, کوئی مستشرق, کوئی یہودی, کوئی نصرانی, کوئی وثنی, کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پتہ نہیں وہ کون تھا.
حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت 2 دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا، قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹ کے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناحن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لقاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتہ ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے. میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال مجھے میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات. ایسے ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اور میں نے کہا مانا بیکار ہے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ تھے، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے. یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے. جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاتے، کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقہ ابن نوفل سے، قرابت داری بھی تھی. تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں
اور ورقہ سے کہا کہ حل رأیتا مارا ابن ابن کا، دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے۔ جب حضور نے ساری کیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا، ورقہ سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الاکبر، یہ وہی جبریل ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام، مبارک ہو، یہ تو تمہارا شوہر جو ہے وہ تو اللہ کا نبی ہے، اس پہ تو وحی اتری۔ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام، کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتابیں تھی۔ اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بعض تثلیث کے قائل تھے، بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے، تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے، یہ وہ روح القدس ہے، یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جوان ہوتا، کاش میری صحت مجھے اجازت دیتی، اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالے۔ تو حضور ساری باتیں سنتے رہے۔ جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا، فرمایا اب مخرجی کیا ہوں، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو، جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو۔ میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ، نہ اعمال پہ، نہ افعال پہ، نہ اقوال پہ، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ، اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا، تو زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔